جدو 10 سال دا عرصہ مکمل ہو گیا 10 سال تو بعد ہن دوسری شرط کیڑی ہے جناب اکھے دوسری شرط میری اے وے گھر والے بھول گئے ماں باپ کو بھول گئے لیکن 10 سال تک خدمت کی جا رہی ہے حضرت عبداللہ سومائی نے فرمایا اے نوجوانا میری دوسری شرط اے وے میرے گھر دے اندر ایک بچی ہے جیڑی اکھاں نال ویکھ نہیں سکدی ہے پیراں نال چل نہیں سکدی ہے ہتھاں نال پکڑ نہیں سکدی ہے اے نوجوانا اس بچی نال تو اپنا نکاح کرے گا تیرا نکاح اس بچی دے نال ہوے گا حضرت عبداللہ سومائی نے جدو اتنی گل کیتی ہے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی دے والد گرامی نے اے نہیں فرمایا حضور میں ایک سیب معاف کران واسطے آیا ہوا لیکن تساں نے جناب بڑی ڈاڑی شرط رکھیے بڑی اوکھی شرط رکھیے فرمایا حضور مینوں تواڈی شرط منظور ہے آئے آئے حضور میں نو تواڈی شرط منظور ہے میں تواڈی بچی نال نکاح کرن واسطے تیار ہاں لیکن صدقے جاواں جدو نکاح ہو گیا حضرت عبداللہ سومائی دی بچی نال حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جدو نکاح ہو گیا رات جدو اپنی بیوی دے کمرے دے اندر گئے نے تے کی ویکھے آئے لالٹین جلدی پئیے تے آپ دی بیوی اس روشنی وچ رب دے قرآن دی تلاوت پئی کر دی ہے آئے ہائے اور جنہ دی ماں ایسی ہوئے پھر پتر کیوں نہ شیخ عبدالقادر جیلانی پیدا ہوئے آپ جناب والا جدو ویکھیں آئے بی بی رب دے قرآن دی تلاوت پہ کر دیئے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست واپس پلٹے نے تے دروازے دے سامنے حضرت عبداللہ سومائی مل گئے فرمایا نوجوانہ کدھر جا رہے آئے اکھیں حضور تساں نے کیا سی میری بچی اکھاں نال ویکھ نہیں سکدی میری بچی پیراں نال چل نہیں سکدی ہے میری بچی زبان نال بول نہیں سکدی ہے پر جس بچی جس عورت دے کمرے دے اندر تساں نے مینوں بھیجے آئے او عورت بیٹھ کے رب دے قرآن دی تلاوت پہ کر دیئے حضرت عبداللہ سومائی نے کھٹ کے اپنے سینے نال لایا فرمایا نوجوانا میں تینوں کیا سینا میری بچی اکھاں نال ویکھ نہیں سکدی ہے اے نوجوانا اج تک میری بچی نے غیر محرم نو نہیں تکیا ہے آئے ہائے 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 میری بچی نے اج تک غیر محرم نو نہیں تکے آئے میں کیا میری بچی چل نہیں سکتی ہے میری بچی اج تک جناب والا کسی غیر شرعی کم واسطے گھروں باہر نہیں نکلیے جا نوجوانا اوہی تیری دلہن ہے جڑی کمرے دے اندر بیٹھ کے رب دے قرآن دی تلاوت پہ کر دیئے میری بچی نے ساری زندگی یا رب دا قرآن پڑھے آئے یا رسول اللہ تے درود و سلام پڑھے آئے ہائے ہائے اے تیری بچی تیری دلہن جا کمرے دے اندر چلا جا پھر جدو باپ بھی اتنا نیک ہوئے نا پتر بھی اتنا نیک ہوئے باپ بھی اتنا نیک ہوئے ماں بھی اتنی نیک ہوئے تے پتر پھر شیخ عبدالقادر جیلانی بن جائے توجہ کرے ہو میرا دل کر رہا میں تو آنو نویں گل بھی سناندہ چلا جاواں کون شیخ عبدالقادر جیلانی جڑے ایک وقت دے اندر مفتی نے ایک وقت دے اندر حافظ نے ایک وقت دے اندر عالم نے ایک وقت دے اندر مفسر نے ایک وقت دے اندر محدث نے ایک وقت دے اندر ولی نے ایک وقت دے اندر لوگاں دے پیر نے صرف جناب والا صرف اتھے تک گل ختم نہیں ہوئی ساری زندگی آرہ لباس پایا ہے ساری زندگی آلہ جوتا استعمال کیتا ہے کون شیخ عبدالقادر جیلانی چار فقہ نے جناب فقہ حنفی دے اندر بھی فتوہ دینا لے فقہ مالکی دے اندر بھی فتوہ دینا لے فقہ شافعی دے اندر بھی فتوہ دینا لے فقہ مالکی دے اندر بھی فتوہ دینا لے انہوں شیخ عبدالقادر جیلانی کیا جاندہ ہے سنیں ذرا جناب
کون شیخ عبد القادر جیلانی اللہ اکبر کبیرہ 1000 علماء نال نے عام بندے نال نہیں ہیں اج میں عمرہ کرن واسطے جاواں ہو سکدا ہے میرے نال دنیا دار ہون تسی عمرہ کرن واسطے جاؤ تواڈے نال دنیا دار ہون پر کون شیخ عبد القادر جیلانی او ہستی نے جیڑا حج تے عمرہ کرن واسطے جا رہا ہے ایک نہیں دو نہیں ترے نہیں 1000 علماء کرام نالے ہائے ہائے جدو سامنے اللہ دا گھر آیا کعبۃ اللہ سامنے نظر آیا 1000 علماء کرام نال نے مفتی اعظم مکہ نے جدو حضرت عبد القادر جیلانی نو ویکھے آئے کہندا ہے آن والے نوجوانا تیرا لباس بھی بڑا سونا ہے تیرا چہرہ بھی بڑا سونا ہے مینوں پتہ چل گیا تو عام نہیں ہے تو عالم ہے عالم اللہ نے تینوں علم عطا فرمایا تے میں ویکھیا جناب والا بٹیرے والے بیٹھ جاننا او بٹیرے دیاں گلاں کرنگے دانداں وال دانداں دی دوڑ والے بیٹھ جان او دانداں دی دوڑ والے گلاں کرنگے تے سیاسی دو چار بیٹھ جان تے او کے دیاں گلاں کرنگے سیاست دیاں گلاں کرنگے اج کل تے جناب فیس بک تے کوئی نہیں بھی جاندا تے او بھی سیاست دی گل کر رہا دو چار سنگی جناب جس مزاج نال ہون جس ذہن نال ہون او دیاں گلاں کردے نے تے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی عالم نے اگے بھی جناب مفتی اعظم مکہ نے انہاں نے کہ حضور تسی بھی عالم ہو میں بھی عالم ہاں انج نہ کریے دو چار گلاں علم دی کر لئیے اے انشاءاللہ تو سا پہلے نہیں سنا ہوئے گا یہ گل میں تو سنا رہا نا تو سا پہلے نہیں سنی ہو سی توجہ کرے ہو ذرا حضور انج کیوں نہ کریے تسی بھی عالم میں بھی عالم تے دو چار گلاں علم دی کر لئیے اکھے جناب کیوں نہیں ضرور ہونیاں چاہی دیاں نے مفتی اعظم مکہ نے پوچھیا حضور میرا سوال اے وے دسو جدو رسول اللہ نو غسل دیتا گیا ہے او پانی کدھر گیا ہے آئے ہائے ہائے او پانی کدھر گیا ہے جس پانی نال کملی والے مصطفیٰ نو غسل دیتا گیا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے مفتی اعظم مکہ دے کولو سوال کیتا ہے حضور دسو ذرا او پانی کدھر گیا ہے جس پانی نال رسول اللہ نو غسل دیتا گیا ہے مفتی اعظم مکہ نے کہا حضور علم کول نہیں ہے کتاباں پھرول کے دساں گا کتاباں کھولاں گا لائبریری بڑی وڈی ہے میرے کول کل توانوں جواب دیواں گا ہائے 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 او پانی کدھر گیا ہے جس پانی نال کملی والے مصطفیٰ نو غسل دیتا گیا ہے حضور غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے جناب کل فلان ٹائم تے تسی بھی خانہ کعبہ دے اندر میں بھی خانہ کعبہ دے اندر آ جاواں گا تساں جواب دینا ہے رسول اللہ سرکار دو عالم دا غسل دا پانی کدھر گیا ہے اوے توجہ کریو اج بند کمرے دے اندر بیٹھ کے غوث اعظم تے گلاں کر دینے غوث اعظم دے علم دیاں گلاں کر دینے اکھے جناب انہاں نو کچھ نہیں پتا میں کیا سجنا اوے اپنے ڈبے وچوں باہر نکلے گا تے تینوں سارا جہان نظر آئے گا ہن مینڈک کوئیں دے اندر موجود ہوندی ہے او سمجھ دیئے جناب والا اے سارا میرا جہان ہے بس اے ہی جہان ہے میرا لیکن اگر مینڈک کوئیں تو باہر نکلے تے دریا دے اندر چلی جائے اس نو پتہ چلے گا اے کوئیں والی زندگی چھوٹی ہے کوئیں والا مکان چھوٹا ہے تے دریا والا مکان بڑا ہے ہائے ہائے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بولو ذرا پیار نال سبحان اللہ حضور کل جواب دیواں گا تسے بھی خانہ کعبہ دے اندر میں بھی خانہ کعبہ دے اندر رات ہوئی مفتی اعظم مکہ نے جناب ایک کتاب بھی کھولیے دوسری کتاب بھی کھولیے لائبریری دیاں ساریاں کتاباں کھل گئیاں پر مسئلے دا حل نہیں نکلیا رات گزر دی چلی جا رہی ہے مفتی اعظم مکہ نے کیا جناب میں کیا چلو آرام کر لواں صبح ہوئے گی تے ویکھ لواں گے جدو جناب رات ہوئی نا ساریاں کتاباں تلاش کرن تو بعد آنکھ لگی ہے
اکھ بند ہون دی دیرے دل والی اکھ کھل گئی تے زہرا دے بابا آ گئے نے ہائے 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 اور سپنے اندر مینوں ماہی ملے تے میں گل وچ پا لیاں دردی ماری اکھ نہ کھولاں متاں پھر وچھڑنا جاواں کدے تو وقت آ جائے نا تیری اکھ لگے تے میری اکھ لگے حسنین دے نانا جان ساڑی خواب دے اندر بھی آ جان کدے او وقت آ جاویں کہ کملی والے مصطفیٰ سرکار دو عالم سانوں بھی اپنا دیدار کرا لین بولو ذرا آمین اچھی آواز نال بولو آمین مفتی اعظم مکہ نے جدو نبی کریم سرکار دو عالم دا چہرہ ویکھیا والضحا دا چہرہ ویکھیا واللیل دیاں زلفاں ویکھیاں نے میرے نبی نے فرمایا مفتی صاحب دسو نا کیوں پریشان نظر آ رہے ہو مفتی صاحب نے کہا حضور میرا سوال میرے کولو سوال کیتا گیا ہے جڑا تانوں غسل دتا گیا ہے او پانی کدھر گیا ہے تے حضرت مفتی اعظم کہندے نے جناب نبی کریم سرکار دو عالم نے فرمایا مفتی صاحب ایدہ جواب میں نہیں دیواں گا ایدہ جواب جڑا میرے نال کھلوتا ہویا ہے او دے گا ہائے 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 جڑا میرے نال کھلوتا ہویا ہے او جواب دے گا مفتی اعظم مکہ فرماندے نے جڑا نال کھلوتا ہویا سی او دا چہرہ تے میں صحیح نہیں ویکھ سکیا لیکن لباس میں تک لے آئے بڑا سونا لباس پایا ہویا ہے جدو مفتی اعظم نے سوال کیتا ہے دسو جناب رسول اللہ نے مینوں تواڈے کول بھیجے آئے دسو جدو کملی والے مصطفیٰ نو غسل دتا گیا ہے او پانی کدھر گیا ہے تے انہاں بزرگاں نے جواب دیتا ہے مفتی صاحب او پانی اللہ تبارک و تعالی نے زمین تو گرن تو پہلے آسمان دے اتے اٹھا لے آئے اس پانی نال بدل بنیا تے اس بدل وچ اللہ نے بارش برسائیے جتھے جتھے او قطرہ گردا گیا ہے اللہ نے اتھے مسجد بنائی ہے دسو بھائی پہلے سنیا تو اچھی آواز نال ذرا جنہ سنیا او نہ بولو جنہ نہیں سنیا ذرا او بولو سبحان اللہ اکھے جناب او پانی ہائے پتہ چل گیا مسجدہ عام نہیں نے مسجدہ او نے جتھے کملی والے مصطفیٰ دے اس غسل والا پانی گریا اللہ نے او جگہ بھی پاک کر دیتی ہے جتھے میرے نبی آرام پہ کر دینے اللہ نے اس جگہ نو بھی پاک کر چھوڑے آئے ہائے ہائے صبح ہوئی جناب والا مفتی اعظم مکہ جناب اٹھ کے حضور غوث پاک دی بارگاہ دے اندر بڑے خوشی خوشی جناب والا حاضر ہوئے نے اکھے حضور اس جڑا کل تساں نے سوال کیتا اسی دوبارہ سوال دہراؤنا حضور غوث اعظم نے فرمایا مفتی صاحب دسو پانی کدھر گیا ہے جڑا رسول اللہ دے غسل واسطے استعمال ہویا ہے مفتی صاحب نے کہا جناب او پانی اللہ نے اس طرح ہر جگہ تے گرایا اتھے مسجد بنی ہے حضور غوث پاک نے فرمایا حوالہ دیو کیڑی کتاب چ لکھیا ہویا ہے کیڑی کتاب چ لکھیا جناب حوالہ مفتی صاحب پیش کرو مفتی صاحب نے کہا جناب حوالہ کوئی نہیں حضور غوث پاک نے فرمایا اگر تواڈے کول حوالہ نہیں حوالہ میں دساں اکھیں حضور تسی دسو حوالہ فرمایا حوالہ او رات والا خواب حوالہ او رات والا خواب جڑا خواب تساں نے تکے آئے تے حضور غوث اعظم نے فرمایا دسو ذرا او خواب دے اندر جناب والا جس ہستی نے توانو جواب دیتا ہے مفتی صاحب نے سر تے ہاتھ رکھیا اور اگر غوث اعظم میرے خواب تک پہنچ سکدے نے پھر اللہ جنوں طاقت عطا فرماوے جتھے چاہے او جا سکدا ہے اکھے جناب دسو
تانوں کس نے جواب دیتا ہے سارا خواب سنایا اکھے جناب بڑا سونا چہرے والا سی لیکن چہرہ تے میں نہیں ویکھیا حضور غوث پاک نے فرمایا دسو ذرا انہاں دا لباس کیسا سی اکھے جناب لباس دا رنگ میں دساں حضور غوث پاک نے فرمایا نا لباس دا رنگ تسا نہیں دسنا ہے لباس دا رنگ میں دساں گا اکھے حضور انہاں دے لباس دا رنگ کیسا سی فرمایا انہاں دے لباس دا رنگ سبز سی سبز رنگ دا لباس سی فرمایا حضور ان اتنی گل کر چکے ہو اے بھی دسو نا جس ہستی نے میں نو جواب دیتا ہے او ہستی کون ہے حضور غوث پاک نے فرمایا مفتی صاحب او ہستی کوئی اور نہیں سی او ہستی میں عبدالقادر جیلانی سا پھر میں کیوں نہ کہاں کہ سن فریاد پیران دیا پیرا تے میری عرض سنی کن دھر کے تے بیڑا اڑیا وچے کپران دے تے جتھے مچھنا بیندے ڈر کے تے محبوب سبحانی شاہ جیلانی تے میری خبر لیوں چٹ کر کے پیر جنا دے میران باہو تے او کدی لگ دے تر کے کون شیخ عبدالقادر جیلانی میں پہلے عرض کیتی ہے ایک وقت دے اندر مفتی بھی آپ نے عالم بھی آپ نے محدث بھی آپ نے مفسر بھی آپ نے اتنا بڑا مجمع حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دا لیکن جناب ساؤنڈ سسٹم موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی جڑی گفتگو کر رہے ہیں وہ گفتگو جڑا پہلا بندہ سن رہا ہے آخری بندہ بھی وہی گفتگو سن رہا ہے اکھے جناب انہاں بابیاں کول اتنی طاقت کیویں آ گئی ہے میں کیا کملیاں اگر تیری گل ہائے تیری گل یوٹیوب دے ذریعے نال واٹس ایپ دے ذریعے نال ٹک ٹاک دے ذریعے نال اوے پوری دنیا سن سکدیا تے سجنا اگر یوٹیوب تے تینوں ایمان ہے اللہ تے بھی ایمان ہونا چاہیدا ہے اور رب بھی ساری کائنات نو جناب گلاں پہنچا سکدا ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی آپ دے مرید نے شیخ حماد او فرماندے نے جناب والا کہ ایک مجلس دے اندر لوگ جناب ہزاراں دی تعداد دے اندر توبہ کر دے سن جناب میں شراب پیندا سا میں توبہ کر داواں حضرت شیخ حماد فرماندے نے ایک دن میرے دل دے اندر خیال پیدا ہویا اج مجلس دے اندر جدو لوگ آن گے نا میں انہاں دی گنتی کراں گا کتنے لوگاں نے جناب اپنے گناہاں تو توبہ کیتی ہے آپ فرماندے نے کیلکولیٹر والا زمانہ تے نہیں ہے نا اے جناب کاؤنٹنگ والا زمانہ تے نہیں ہے آپ کہندے نے میں ایک دھاگا لے لیا کہ جیڑا بندہ توبہ کرے گا میں ایک جناب والا اس نو گٹھ مار دیواں گا حضرت شیخ حماد فرماندے نے میں آخری کونے تے بہ گیا ادھر حضرت عبدالقادر جیلانی جناب واز پہ کر دینے لوگ اٹھ کے توبہ پہ کر دینے تے میں جناب والا گڈا لا رہے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے حضرت شیخ حماد نو فرمایا حماد اور میں لوگاں دیاں گڈاں پیاں کھول داواں تے تو گڈاں پیاں مار دائے میں گڈاں کھول دا پیاں تے تو گڈاں
مردہ پہ آئیں دوستان محترم، لیکن پیغام لے کے چلے جاؤ، ہر طرح دا پیغام مسجد دے اندروں توانوں ملے گا۔ سنی سنائی خبر کدے نہیں پھیلانی ہے، اگے سنی سنائی خبر نہ پھیلایا کرو۔ گل جناب کدرے ہوئیے اتھے جناب سن کے تے پھیلا دیتی گئی ہے، نا میرا اللہ قرآن دے اندر اعلان فرما رہا، اگر کوئی فاسق تواڈے کول خبر لے کے آوے او دی تحقیق کرو، اس تو بعد انہوں پھیلاؤ، ہے کہ نہیں؟ اساں سنی کسی فیس بک تے چاڑی تھڑا تھڑ شیر، لیکن جناب اے بھی گل ذہن دے اندر رکھو، ایک آخری پیغام لے کے چلے جاؤ نا۔ میں پہلے بھی عرض کردہ رہندا ہوں جناب، آج تکو نا فی زمانہ ویکھیا جائے جناب والا ہر بندہ موبائل استعمال کر رہا ہے۔ میں اتھو جناب مظہر ہوٹل تو لے کے ٹھوک سیدہ چوک تک چلا جاؤں نا، ہر دکان والا جناب موبائل استعمال کر رہا، ہر گڈی والا موبائل استعمال کر رہا ہے، ہر جناب والا موٹر سائیکل والا موبائل استعمال کر رہا ہے، گھر دے اندر بھی موبائل استعمال کیتا جا رہا ہے۔ ماں دے کول وکھرا موبائل ہے، باپ دے کول وکھرا موبائل ہے، باپ بھی جناب استعمال پہ کردہ ہے، ماں بھی استعمال پہ کر دیئے۔ پتران دا کیڑا قصور ہے، وائنا بچیاں دا کیڑا قصور ہے؟ بچے کدے ماں دے چہرے وال تک دینے، بچے جناب کدے باپ دے چہرے وال تک دینے، باپ دے کول بھی ٹائم موجود نہیں ہے، ماں دے کول بھی ٹائم موجود نہیں ہے، ماں بھی موبائل تے لگی ہوئی ہے، پتر بھی باپ بھی جناب موبائل تے لگیا ہویا۔ وے سجنا جد سارا دن تو موبائل استعمال کر دائیں نا، شام دا وقت ہوئے جدو گھر دے اندر چلا جاویں موبائل بند، انٹرنیٹ بند کر کے دو چار کھڑیاں اپنے بچیاں نال بھی گزار لے، دو چار کھڑیاں اپنے بچیاں نال بھی گزار لے۔ عورتاں کہندیاں نے اے مرد سارا دن باہر رہندا ہے، سارا دن جناب باہر بھی موبائل استعمال کردا ہے، گھر دے اندر آ گیا تے گھر دے اندر بھی جناب موبائل تے لگے ہوئے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں تے موبائل استعمال کیتا جا رہا ہے۔ اے دسو اس موبائل تے جناب والا سارا دن 1500 یا 1000 ویڈیو دیکھن تو بعد میرے سجنا او میرے بھائیا میرے ویرا میرے برادر ذرا مینوں دس دے صحیح نا تو کتنا علم حاصل کیتا ہے جناب؟ 1000 بندہ ایک بندہ اگر روزانہ دی تعداد دے اندر 1000 ویڈیو ٹک ٹاک تے استعمال کردہ ہے، ریل استعمال کردہ ہے، 10 ذرا تو انہوں کتنا سبق ملے آئے؟ کسے دے کول کوئی جواب نہیں ہوئے گا، کوئی مسئلہ تساں یاد کیتا ہوئے، کوئی قرآن دی آیت یاد کیتی ہوئے، کوئی اور اچھی گل یاد کیتی ہوئے، نا میں پیغام دینا چاہنا ہاں، اگر گھر دے اندر تو موجود ہے تیرا انٹرنیٹ بند ہونا چاہیے ہے، بچیاں نال بیٹھ جا، انہاں نال بھی دو چار گھڑیاں گزار لے، پوچھ ذرا بچیاں کولو میرے بچیوں سکول دا دن کیویں گزرے آئے، میرے بچیوں سکول دے اندر تساں نے کی پڑھے آئے، بچیاں دا کلاس ورک چیک کر لے، بچیاں دا ہوم ورک چیک کر لے، اللہ دی قسم ہے بچیاں نال دو چار کھڑیاں گزار لویں گا اور تیرے دن دی ساری تھکاوٹ ایک پاسے، بچیاں نال بیٹھنا ایک پاسے۔ کیا یہ ہے کہ نہیں؟ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ موبائل استعمال کر رہا ہے، گھر میں بھی موبائل، روٹی کھاتے وقت بھی موبائل تے واش روم وچ بھی موبائل، اتھے بھی ایک منٹ اس موبائل سے ہم دور نہیں رہ سکتے۔ دنیا جہان نہیں ساریاں چیزاں نہ ہون بندے کول، موبائل کا پیکج ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندو اگر یہ چیز بن گئی ہے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ استعمال میں لے کر آؤ۔ کوئی اللہ اور رسول کی بات سنو، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری